اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو قرآن کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آنے کے بعد تفرقے اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کے احکامات کی تعبیر و تفسیر میں صحابہ کے درمیان اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بھی احکامی آیت ایسی نہ ملے گی جس کی ایک تفسیر بالکل متفق ہو۔ ان اختلافات کو پچھلی ایپیسوڈ میں تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم مزید بات کرتے ہیں کہ اختلافات کا فرق ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک صورت تو وہ ہے جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت پر جماعت کے سب لوگ متفق ہوں اور احکام کا ماخذ بھی قرآن و سنت کو مانا جائے، اور پھر کسی جزوی مسئلے کی تحقیق میں یا دو قاضی کسی مقدمے کے فیصلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ تو اس مسئلے کو اور اس میں اپنی رائے کو مدار دین بنائے اور نہ اس سے اختلاف کرنے والے کو دین سے خارج قرار دے، بلکہ دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر اپنی حد تک تحقیق کا حق ادا کریں، اور یہ بات رائے عامہ پر یا اگر عدالتی مسئلہ ہو تو ملک کی آخری عدالت پر، یا اگر اجتماعی معاملہ ہو تو نظام جماعت پر چھوڑ دیں کہ وہ دونوں رائیوں میں سے جس کو چاہے قبول کریں یا دونوں کو جائز رکھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اختلاف سرے سے دین کی بنیادوں ہی میں کر ڈالا جائے، یا یہ کہ کوئی عالم یا صوفی یا مفتی یا لیڈر کسی ایسے مسئلے میں جس کو اللہ اور رسول نے دین کا بنیادی مسئلہ قرار نہیں دیا تھا ایک رائے اختیار کرے اور خواہ خواہ کھینچ تان کر اس کو دین کا بنیادی مسئلہ بنا ڈالے، اور پھر جو اس سے اختلاف کرے اس کو خارج از دین و ملت قرار دے، اور اپنے حامیوں کا ایک جتھا بنا کر کہے کہ اصل امت مسلمہ بس یہ ہے اور باقی سب جہنمی ہیں، اور پکار کر کہے کہ مسلم ہے تو بس اس جتھے میں آ جاؤ ورنہ تو مسلم ہی نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں بھی اختلاف اور فرقہ بندی کی مخالفت کی ہے اس سے اس کی مراد یہ دوسری قسم کا اختلاف ہی ہے۔ رہا پہلی قسم کا اختلاف تو اس کی بہت ساری مثالیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش آ چکی تھیں، اور آپ نے صرف یہی نہیں کہ اس کو جائز رکھا بلکہ اس کی تحسین بھی فرمائی، اس لیے کہ وہ اختلاف تو اس بات کا پتہ دیتا تھا کہ جماعت میں غور و فکر اور تحقیق و تجسس کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور جماعت کے ذہین لوگوں کو اپنے دین سے اور اس کے احکام سے دلچسپی ہے، اور ان کی ذہانتیں اپنے مسائل زندگی کا حل دین کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی تلاش کرتی ہیں، اور جماعت بحیثیت مجموعی اس زرعی قاعدے پر عامل ہے کہ اصول میں متفق رہ کر اپنی وحدت برقرار رکھے، اور پھر اپنے اہل علم و فکر کو صحیح حدود کے اندر تحقیق و اجتہاد کی آزادی دے کر ترقی کے مواقع بھی باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔